اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، فخلقت الانسان، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو وجود دے دیا، حضرت انسان کے لیے انسان کو پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے لیے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات تو اللہ کے لیے ہے، ساری کائنات کس کے لیے ہے بھائی؟ ساری کائنات انسان کے لیے، انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ابن عربی رحمہ اللہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فصوص الحکم، اس کتاب کے اندر انہوں نے فرضی ایک نقشہ ذکر کیا ہے، ادھر دیکھیں، یہ اللہ، انسان، کائنات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، انسان کو پیدا کیا، کس لیے؟ اپنے لیے۔ کائنات کو پیدا کیا انسان کے لیے، معاملہ الٹ ہوا، انسان اللہ کے بجائے کائنات کے اندر، کثرت کے اندر پھنس گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں ہم صرف کھانے اور کمانے کے لیے آئے۔ وجہ تخلیق انسان کی یہ نہیں تھی کہ ہم دنیا میں مشغول ہو جائے، بلکہ انسان کی وجہ تخلیق یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، یہ مقصد میرے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں بھائی، اس کائنات کا سب سے میگا پروجیکٹ کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان اس کائنات میں اللہ پاک کا ریفرنس ہے بھائی۔ انسان اس کائنات میں اللہ پاک کی وہ مخلوق ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی پہچان ہوئی ہے۔ دیکھیں بھائی، اللہ پاک نے ساری کائنات کو وجود دیا، پیدا کر دیا، اپنا تعارف اور طرح کروایا، انسان کو پیدا کیا، اپنا تعارف اور طرح کروایا، کائنات کو پیدا کیا، اور پھر اللہ پاک تعارف کروا رہے، زمین و آسمان کو وجود دے دیا، دن اور رات کا نظام چلایا، چاند سورج ستارے سب پیدا کر دیے، اللہ پاک تعارف کروا رہے، فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ بولو بولو، کون ہے رب؟ اللہ ہے۔ اللہ کون؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن کے اندر جس نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن اور رات کا نظام چلایا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب اللہ پاک کے حکم کے غلام ہیں بھائی۔ اور پھر فرمایا الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اب تعارف کروا رہے، فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والی اللہ کون سے؟ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یہ کائنات کو پیدا کر کے تعارف کروایا۔ لیکن انسان جو اس کائنات کا سب سے میگا پروجیکٹ ہے، کیا تعارف کروا رہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کو مٹی سے نکالا اور پھر ایک جوہر میں بدلا، اور پانی کا ایک قطرہ، اور پھر وہ لوتڑا بنا، اور اس سے ایک ہڈی بنی، اس پر گوشت آیا، چلتے 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 ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یوں شکل تیار ہو گئی۔ اب اللہ پاک تعارف کروا رہے اپنا، فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا بات ہے! انسان اس کائنات کا سب سے حسین ترین مخلوق ہے، انسان اس کائنات کا سب سے میگا پروجیکٹ ہے بھائی۔ لیکن ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے، اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا ان کی رہبری کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے، ان کی فطرت میں اللہ پاک نے علم کو رکھ دیا۔ چونٹی کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھاتا ہے، سکھاتا ہے؟ نہیں۔ چونٹیوں کا کوئی ماسٹر دیکھا آپ نے؟
عقاب کو جپٹنا کوئی نہیں سکھاتا، پانی کے اندر مچھلی کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، ہوا کے اندر پرندوں کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی سیب کے درخت پہ آم آیا ہو؟ دیکھا ہے بھائی؟ آم کے درخت پہ کبھی کیڑا نکلا ہو بھائی؟ دیکھا ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کر دیا ان کے رہبری رہنمائی کے لیے، ان کی فطرت میں اللہ پاک نے علم کو رکھ دیا، جس کی جو ڈیوٹی لگ گئی اسی طریقے سے کر کے دکھا رہا ہے۔ انسان جو اس کائنات کا سب سے میگا پروجیکٹ ہے، جب پیدا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا، جاہل ہے۔ انسان کو چلنا سیکھنا پڑتا ہے، بولنا سیکھنا پڑتا ہے، لکھنا سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے، سارے اخلاق، سارے آداب، سارے صفات انسان کو سیکھنے پڑتے ہیں بھائی۔ انسان وہ حسین مخلوق ہے جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوئی ہے، لیکن پیدا ہوتی جاہل ہے۔ اب انسان کے رہنمائی کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھیجا ہے بھائی، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، ایک اللہ کی عبادت پر جمع کرو۔ انبیاء آئے ہیں کہ نہیں آئے بھائی؟ سب سے آخر میں کون آئے؟ اب بھائی کتنے انبیاء آئے دنیا میں؟ 1,24,000۔ کیا بات ہے مولا، آپ کی محنت۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، پوچھا ساتھیوں سے بھائی کتنے انبیاء آئے دنیا میں؟ ایک ساتھی اٹھ کے کھڑا، 5 لاکھ۔ ایسی بھی ہوتا ہے، جہالت تو آج کل عام ہے۔ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس بات کا تو علم ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء ہیں۔ سب سے آخر میں کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری رہنمائی آپ کی ذمہ داری میں، آپ کی ڈیوٹی میں۔ جب اللہ پاک نے ساری انسانیوں کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی، مشفق پیغمبر تھے نا، رہبر اور رہنما تھے نا، ایک ایک کے لیے بے قرار ہوئے، ایک ایک کے لیے تڑپے ہیں، ایک ایک کے لیے جاگتے رہے ہیں، ایک ایک کے دروازے پر گئے ہیں بھائی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اتنا اللہ پاک سے مانگا امت کے بارے میں، میرے آپ کے بارے میں، اتنا مانگا کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کرنا پڑا۔ کیا بھائی؟ وعدہ کرنا پڑا۔ قرآن نازل ہوا، کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب قیامت کا دن ہوگا، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے رہوں گا۔ امام زین العابدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس وقت یہ آیت اتری، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ کیا مشفق پیغمبر ہے ہمارے۔ او بھائی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ مئۃ رحمتن، اللہ پاک کے رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں بھائی؟ 100 حصے ہیں، اور 100 حصے رحمت میں سے ایک حصہ رحمت، ادھر توجہ کریں، ایک حصہ رحمت دنیا کے اندر 4 چیزوں پر تقسیم ہوئی، انسان، جنات، چھپائے حشرات۔ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، عقیدت قائم کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن رہے، ماں بچوں سے محبت، بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اساتذہ شاگردوں سے، شاگرد اپنے اساتذہ سے، پیر اپنے مریدوں سے، مرید اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سارا رشتہ قائم ہے ایک حصہ رحمت کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَأَخَّرَ 99 رحمتاً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ پاک کی 99 حصہ رحمت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک امت محمدیہ پر فرمائیں گے۔ 2 دفعہ قسم اٹھا کر کے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کل قیامت کے دن میری امت کی اتنی بخشش فرمائیں گے، اتنی بخشش فرمائیں گے کہ شیطان بھی بدبخت بھی آ کر کے لائن میں کھڑا ہو جائے گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا بھائی، اب اس وعدے کو نبھانے کے لیے اللہ پاک نے اس امت کے بخشش کے بے شمار بہانے بنائے۔ کیا بنائے بھائی؟
بے شمار بہانے بنائے ہیں، جس میں سے ایک بڑا بہانہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بھائی اللہ پاک نے مجھے بھوکا پیاسا کیوں رکھنا ہے؟ اللہ پاک کو میری آپ کی بھوک پیاس کی ضرورت ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اس وعدے کو نبھانے کے لیے ایک مہینہ میرے بندے بھوک پیاس سے رہیں گے، میں پروردگار اس کو بہانہ بنا کر کے بخشش کر دوں۔ سب سے بڑا بہانہ جو اس ماہ میں کیا ہے، سرکش شیاطینوں کو پکڑ کر قید کر لیا۔ اللہ شیطانوں کو قید کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب سال کے 11 مہینے میرے بندے اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، معمولات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں شیطان کا گزر ہو ہی جاتا ہے۔ ایک مہینہ میں نے اپنے لیے مختص کر لیا، میرے بندے اعمال کریں گے، عبادات کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، معمولات کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پاک سنیں گے، پڑھیں گے۔ شیطان کی ملاوٹ سے تمام عبادات پاک ہوگی، میں پروردگار اس سے بہانہ بنا کر کے اپنے بخشش کی، اپنے بندے کی بخشش کر دوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ محض بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ بوقت افطار روزے دار کے دعاؤں کے قبولیت کا وعدہ کر لینا یہ بخشش کا بہانہ ہے۔ اعمال کے اوپر ریٹ بڑھا دینا یہ بخشش کا بہانہ ہے۔ ہر رات میں 10 لاکھ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جانا یہ بھی بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ لیلۃ القدر عطا کرنا یہ بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ دے دینا یہ بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ او بھائیوں محض اللہ پاک کی رحمت کی دریا بہ رہے ہیں، اس لیے تو جبریل آئے بدعا کر رہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جبریل کون؟ فرمایا وہ شخص ایمان کی حالت میں، صحت کی عالم، ہر لحاظ سے اللہ پاک نے ان کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، لیکن وہ اللہ پاک سے جنت نہیں کما سکا۔ فرمایا ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ دونوں جہانوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار بدعا کر رہے، سارے انبیاء کا سردار، سارے انسانوں کا سردار، دونوں جہانوں کا سردار اس بدعا پر آمین کر رہے۔ آپ مجھے بتلائیں ایسی بدعا کے بارے میں قبولیت میں کوئی شک ہو سکتی ہے؟ بھائی یہ محض بخشش کا بہانہ ہے۔ بھائی اللہ کے محبوب نے اللہ پاک سے مانگا میرے آپ کے بارے میں، اور اللہ پاک نے وعدہ کر دیا۔ اور اللہ پاک نے جس طریقے سے مولانا صاحب فرما رہے تھے، نبی علیہ السلام جیسے سارے انبیاء کو معجزات دیے ہیں، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو معجزات دیے، بے شمار دیے، ایک بڑا معجزہ قرآن عظیم الشان کی شکل میں۔ نبی علیہ السلام تو پردہ فرما چکے ہیں، لیکن قرآن عظیم الشان وہ عظیم کتاب ہے، قیامت کی صبح تک میری آپ کی ماں کے گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک پوری زندگی کی پوری رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے میں اور آپ اس سے غافل ہیں، کبھی ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق کے مابین تعلق بن جائے، ربط پیدا ہو جائے، دوستی لگ جائے۔ ہاں بھائی مخلوق کا تعلق خالق سے بنے، ساجد کا تعلق مسجود سے بن جائے، عابد کا تعلق محبوب سے بن جائے، اس کے لیے قرآن عظیم الشان ایک بڑا ذریعہ ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عظیم الشان آئین کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، منشور کی کتاب ہے، رہبر کتاب ہے، داعی کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، امام کتاب ہے، پیشوا کتاب ہے، عقیدے کے باب میں مفصل و محکم کتاب ہے، میرے آپ کے دنیا آخرت کے کامیابیوں کی ضامن کتاب ہے۔ قرآن عظیم دنیا جہان کی ساری خیروں کو اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں جمع کر دیے۔ آپ علوم کو دیکھو قرآن پاک کے اندر ہے، فنون کو دیکھو قرآن پاک کے اندر ہے، شریعت اسی کتاب میں ہے، طریقت اسی کتاب میں ہے، علم اسی کتاب میں ہے، حلم اسی کتاب میں ہے، زہد و تقوی اسی کتاب میں ہے، شجاعت اسی میں ہے، بہادری اسی میں ہے، دلیری اسی میں ہے، عظمت اسی میں ہے، رفعت اسی میں ہے، بلندیاں اسی میں ہے، علاج اسی میں ہے، شفا اسی میں ہے، بیان اسی میں ہے، تبیان اسی میں ہے، تبلیغ اسی میں ہے، فضائل اسی میں ہے، مسائل اسی میں ہے، غزائل اسی میں ہے، جہاد اسی میں ہے، قتال اسی میں ہے، احکام اسی میں ہے، افعال اسی میں ہے، اعمال اسی میں ہے، سارے انبیاء کے تذکرے اسی میں ہے۔
آدم کا تذکرہ اسی کے اندر ہے، ابراہیم کا اسی میں ہے، اسماعیل کا اسی میں ہے، موسیٰ کا اسی میں ہے، ادریس کا اسی میں ہے، یوسف کا اسی میں ہے، عیسیٰ کا اسی میں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے تذکرے، اولیاء کے تذکرے، صحابہ کے تذکرے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، کامیابی کا تذکرہ، ناکامی کا تذکرہ، سائنس اسی میں، فلسفہ اسی میں، ٹیکنالوجی اسی میں، جغرافیہ اسی میں، نظریہ اسی میں، عقیدہ اسی میں، ساری دنیا کے خیروں کو اللہ پاک نے جمع کر دیا، اس کلام پاک کے اندر رکھ دیے، اور کلام پاک کو میرے اور آپ کے لیے دنیا آخرت کے کامیابیوں کا ضامن بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے آپ کی زندگی قرآن پاک سے خالی ہے۔ ارے بھائیو، یہ تو وہ کتاب ہے جس کو سینے سے لگا کر کے ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی تھی، آج اسی کتاب کو پس سے پش ڈال کر کے ساری دنیا کے سامنے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھئی ہم قرآن پاک کو تو ہم نے صرف رمضان کے لیے برکت کی کتاب کو سمجھ لیا۔ ایک ساتھی اس دن کہنے لگے، حضرت آپ کو پتہ ہے رمضان میں 2 دفعہ قرآن پاک مکمل کر چکا ہو۔ میں نے کہا کتنی بڑی بات ہے، آپ اتنی طاقت قوت استعداد رکھتے ہو، ایک مہینہ میں 2 دفعہ پڑھ سکتے ہو، یہ بتلائیے کہ سال کے 11 مہینہ کتنے پڑھتے ہو؟ کہنے لگے سچی بات تو یہ ہے سال کے 11 مہینے کھولنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ہم نے الماریوں کے اندر محفوظ کر دیا برکت کی کتاب ہے، بیٹی رخصت ہوری سر پہ رکھ دیا کہ برکت کی کتاب ہے، اس میں تو میری آپ کی رہنمائی ہے بھائی، میری آپ کی دنیا آخرت کی کامیابیاں وابستہ ہے اس کتاب کے ساتھ، ہم نے پس سے پوچھ ڈال دیا۔ او میرے بھائی، یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، جس طریقے سے نماز کے فرائض ہے، غسل کے فرائض ہے، وضو کے فرائض ہے، دیکھیں بھائی نماز کے فرائض ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جگہ پاک نہیں ہے، نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ نماز کے فرائض میں سے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ پاک جگہ پہ نماز پڑھ رہے، جسم پاک نہیں ہے، نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جس فرائض کو بجا لانا ضروری ہے، اس طریقے سے قرآن پاک بھائی، قرآن پاک کے ایمان والوں کے اوپر فرائض ہے بھائی، اس بات کو یاد رکھو۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ صحیح قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنے مسلمان ہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا؟ آتا ہی نہیں۔ پوچھو ان سے، دنیا کے ہر خبر سے باخبر ہے، دنیا کی ہر چیز سے واقف ہے، قرآن پاک کے حوالے سے پوچھو، جی نہیں آتا ہے، جی کیا کریں مجبوری ہے، جان پڑھے جی، ہم تو ان پڑھے۔ صحیح قرآن پاک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ اس فرض کو ہم کب بجا لائیں گے بھائی؟ قرآن پاک کو سمجھنا فرض ہے، قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، میری آپ کی زندگی قرآن پاک کے مطابق نہیں آ سکتی ہوئی۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی شریعت سنت کے مطابق ہو، قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن پاک زندگی میں تب آئے گی جب ہم سمجھیں۔ میرے گھر کی زندگی قرآن پاک کے مطابق تب ہوگی جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا فرض یہ ہے قرآن پاک کی اشاعت کرنا، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں۔ بازار سے قرآن پاک خریدو، جن مساجد، مراکز، مکاتب، مدارس میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے وہاں ہدیہ کر دو، یہ بھی اشاعت کا ذریعہ ہے۔ آج سے تحیہ کر لو، میں نے قرآن پاک سیکھنا ہے اور پھر لوگوں کو سکھانا ہے، یہ بھی اشاعت کا ایک ذریعہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے جن مساجد میں، جن مراکز میں، جن مساجد میں، جن مدارس میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، وہاں شانہ بشانہ کھڑا ہو، وہاں جب آپ کی ضرورت ہو وہاں کی ضروریات کو پوری کرو۔ جیسے وہ اشاعت کا ذریعہ ہے ویسے آپ بھی اشاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اشاعت قرآن کے لیے مدارس، مکاتب قائم کریں، باقاعدہ قرآن پاک کا سلسلہ جاری کریں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے اتنے حسین جمیل مسجد عطا فرمائی، مولانا جیسے حضرات دے دیے۔ آپس میں بیٹے کسی دن مشورہ کر لیں، یہاں باقاعدہ مدرسہ اور قرآن پاک کی فضا قائم کر دیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے، ابھی تو آپ کے لیے باہر سے لوگ آ کر کے یہاں نماز تراویح میں قرآن پاک، ایسا وقت بہت قریب ہے کہ آپ کے گھروں سے ایسے افراد پیدا ہو جو اس مسئلے پر کھڑے ہو کر کے تمہیں اللہ کا کلام سنائیں۔ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔